دیکھ مسلمان اس بات کو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بس پریشان ہی رہتا تھا، میں ایک غزوے پہ نبی پاک کے ساتھ گیا، میں واپس غزوے سے واپس آ رہے تھے کہ واپسی پہ ایک روایت میں گھوڑا آپ کا تھا، ایک میں اونٹ تھا آپ کا، بڑا لاغر کمزور تھا وہ، آپ کا اونٹ پیچھے، رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے نا دائیں بائیں دیکھا، جابر بن عبداللہ نظر نہیں آئے، آپ نوازتے تھے، بہانے بناتے تھے، پیچھے دیکھا جابر نظر نہیں آئے، اعلان کر دیا کہاں ہے جابر بن عبداللہ، اپنے گھوڑے کو اپنے اونٹ کو نبی پاک نے پیچھے موڑا، پیچھے گئے، جابر بن عبداللہ بڑی پیچھے ہے، کیا ہوا؟ رب کے محبوب اونٹ بڑا لاغر ہے میرا، بڑا کمزور ہے، دبلا ہے، چلتا ہی نہیں ہے۔ مسلمان غور تو کر، ہمارا معاشرہ تو یہ ہے کہ جو پیچھے رہ جائے اسے کون پوچھتا ہے؟ رب کے محبوب پیچھے رہ گئے، جابر بن عبداللہ جنگ سے واپس آ رہے ہیں، فتح ہوئی ہے، انسان بھول جاتا سب کچھ، جشن میں نبی پاک دوبارہ مڑے ہیں، کہاں میرا جابر؟ اونٹنے کو اپنے گھما کے پیچھے لے گئے ہیں، جابر سے پوچھا کیا ہوا؟ رب کے محبوب بڑی کمزور ہے اونٹ میرا، چلتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا اللہ، ان کے ہاتھ میں چھڑی تھی نا، رب کے محبوب نے چھڑی ہلکی ہلکی ماری اس کے پشت پہ، جابر فرماتے میرا اونٹ ایسے جیسے اس کے جسم میں کرنٹ ہی آ گیا ہو، جھوم کے چلنے لگا۔ فرمایا چلتا کیوں نہیں؟ کہا پھر یوں چلتا تھا، رکتا ہی نہیں تھا پھر تو۔ فرماتے میں بڑی مشکل سے سوار ہوا اس پہ، پھر میں رب کے محبوب کے گھوڑے کے اپنا اونٹ کے ساتھ ساتھ ہے، سفر بھی ہو رہا ہے ساتھ ہے نا۔ نبی پاک پوچھ رہے ہیں جابر، ایک جگہ پڑاؤ کیا تو پوچھنے لگے بتا جابر، اطلاع تو ہو گئی ہے مدینے میں سب کو، قافلہ پلٹ رہا ہے، بیوی تیرا انتظار کر رہی ہوگی، پھر شادی تیری ہوگی، رب کے محبوب ہو گئی، کس سے کروائی ہے؟ کنواری ہے اگر بیوہ ہے؟ رب کے محبوب بیوہ ہے، میرے سے عمر میں زیادہ بڑی ہے، تو جوان ہے، بیوہ سے کیوں کی؟ بڑی عمر سے کیوں کی ہے؟ رب کے محبوب آپ جانتے ہیں 9 بہنیں ہیں میری چھوٹی چھوٹی، جوان بیوی لے آتا تو آپس میں الجھتی رہتی ہے، سمجھدار خاتون لایا ہوں تاکہ ان کے ساتھ بنا کے رکھے، ماں کا پیار بھی دے دے، کنگھی کر دے ان کے بالوں میں، کپڑے پہنا دے، ادب بھی سکھائے انہیں۔ جابر بن عبداللہ نے اپنی جوانی قربان کر دی بہنوں پر، بہنوں کی پرورش میں جوانی قربان کر دی، بیوہ عمر میں پڑی، بہنوں کی خاطر اس سے نکاح کر لیا ہے۔ فرمایا جابر پھر تو تیری بیوی تیرا انتظار کر رہے ہو، گھر میں سجا کے تکیے لگا کے چادریں بچھا کے تیرا ویٹ ہو رہا ہوگا، انتظار ہو رہا ہوگا۔ کہا رب کے بابو کہاں ہمارے گھر میں چادریں، تکیے کوئی نہیں، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہوتا ہے قرض میں چلا جاتا ہے۔ نبی پاک سوال بھی کر رہے ہیں، جواب خود بخود ہی مل رہا ہے، پتہ چل گیا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ آپ کے محبوب نے فرمایا کہ یار تو ایسے کر رہی ہے، اپنا اونٹ تیرا بڑا تیز ہو گیا ہے، تمہیں بیچ نہیں دیتا، بیچ دے گھر آپ کے محبوب، سب کچھ آپ کا ہے، میں بھی آپ کا ہوں، بیچنا کائے کا؟ کہا کہ یوں تو ہم لیتے ہی نہیں ہیں، پیسے سے لیں گے ہم، بتا کتنے پیسے لے گا؟ ہجرت کی رات ہے نا، نبی پاک علیہ السلام جب ہجرت پہ نکلنا تھا تو جناب سیدنا ابوبکر صدیق نے 2 اونٹ خریدے تھے ہجرت کے لیے۔ نبی پاک نے فرمایا ایک مجھے بیچ دے، رب کے محبوب دونوں ہی آپ کے ہیں۔ کہا ایسے نہیں،
جتنے میں لیا اتنے میں بیچ دے، نفع نہ لے، خریدنا میں نے ویسے نہیں لینا۔ جابر بیچ دے نا، کہا میں بھی آپ کو یہ اونٹ بھی آپ کا ہے کہ تو پیسے سے بیچ، میں ایسے نہیں لیتا، میں قیمت طے پہ آ گئی، کچھ میں 10 درہم، کچھ میں 40 درہم۔ رب کے محبوب نے فرمایا کہ 40 درہم دوں گا میں تجھے، اونٹ کی بات ہو گئی۔ حضرت جابر نے ایک شرط لگائی، رب کے محبوب شرط یہ ہے میرا اس پہ سامان ہے، ابھی میں نے سفر کرنا ہے، مدینے گھر پہنچنا ہے میں نے، اور سواری بھی نہیں میرے پاس، مدینے تک آپ یہ سواری مجھ سے لیں گے نہیں، مدینے جا کے دے دوں گا آپ کو۔ ٹھیک بات ہو گئی۔ جب مدینے پہنچنا نا تو بلال کے پاس چلے جانا، بلال سے پیسے لے لینا اور ان سے کہنا کچھ زیادہ بھی دے دے گا تجھے۔ مدینے پہنچے، مدینے آئے، اونٹ نبی پاک لے لیا، پیسے دے دیے، کہا کہ کچھ زیادہ بھی لے لے، سوا اس قیمت کے سوا بھی کچھ دے دو اسے۔ حضرت بلال نے کہا کہ ذرا جابر قیمت لے لی تو نے، رب کے محبوب نے فرمایا تھا کچھ زیادہ بھی دینا، کچھ لے لے زیادہ۔ مسلمان یہ کچھ زیادہ دینا نبی پاک علیہ السلام کا وتیرہ تھا، آپ کی سیرت میں ہے، آپ کے اخلاق میں ہے۔ جب آپ کسی سے بیع کرتے نا کچھ زیادہ دے دیا کرتے تھے انہیں محبت بڑھانے کے لیے، یہ بھی سنت ہے نبی پاک کی۔ جب تک یہ سنت میں عمل ہوتا رہا نا مسلمان، ہمارے گھروں میں بڑی برکتیں تھیں۔ ایک وقت تھا مسلمان، ہم جانتے ہیں، میرے بزرگ بیٹھے، میرے دوست بیٹھے، بھائی بیٹھے، جانتے ہیں یہ پتہ مسلمان آج کل تو بڑی جدت آ گئی ہے۔ یہ ہوتا تھا دودھ جب گھر پہ آتا تھا نا، دودھ لینے کے لیے جاتے تھے، 1 کلو دودھ، 1 لیٹر دودھ تول کے نا اس کے بعد کچھ زیادہ پا دیتا تھا، ڈالتا تھا کچھ زیادہ بھی، کلو تول کے اس کے بعد کچھ زیادہ بھی دیتا تھا۔ یہ کیوں دیتا تھا؟ وہ نبی پاک کی سنت ہے، حدیث ہے، کچھ زیادہ بھی دے دینا اسے۔ ہوتا تھا ہوٹلوں پہ، یہ کبھی انسان کھانا کھانے جاتا تھا نا، سالن کے پیسے ہوتے تھے، روٹی فری، 2-4 دوست مل کے کھانا کھانے لگتے، کھانے کے پیسے، روٹی فری، کھانا سالن ختم ہو جاتا نا تو وہ گریوی آتی رہتی، انسان کھانا کھاتا رہتا تھا، پیٹ بھر جاتا تھا مسلمان۔ جب تک یہ کچھ ساتھ دیتے رہے بڑی برکتیں تھیں مسلمان، حقیقت ہے۔ لیکن آج کیا ہے، پہلے تو دودھ دینے کے بعد کچھ زیادہ دیا جاتا تھا، آج پیٹرول پمپ پہ کیا ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ کوئی ہوگا جہاں پہ مقدار پوری ملتی ہو، ہمیں تو مقدار ہی پوری نہیں دی جاتی، کچھ زیادہ دینے والی تو بات ہی نہیں ہے۔ کلو گھی کا پیکٹ لینے جائے نا مسلمان، 900 گرام دیا جاتا ہے، کچھ والی تو بات ہی نہیں ہے، 400 گرام ملے گا آدھا کلو میں، کلو میں 800 گرام 900 گرام ملتا، وہ کلو والی تو بات ہی نہیں رہی اب۔ جب تک اس حدیث پہ عمل ہوتا رہا تھا نا مسلمان، بڑی برکتیں تھیں۔ آج کوئی کروڑ پتی ہے تو وہ بھی پریشان، غریب ہے وہ بھی پریشان، وجہ کیا ہے؟ ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی اس حدیث سے رخ موڑ لیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جابر یہ تیری گھوڑے کی، اونٹ کی قیمت ہے، یہ اس کے سوا بھی کچھ ہے، لے جا اسے۔ سبحان اللہ۔ مسلمان سوا کیا ہے؟ آپ نے ہاتھ کیا کہ قیمت جیب میں آ گئی ہے تو کچھ ہاتھ میں آ جائے گا، تھوڑے اور پیچھے چلے جاؤ نا تو وہ چیزیں لینے جاتے تھے تو ساتھ ہے نا وہ پھلیے ساتھ دیتے تھے، ساتھ یہ لے جا، ساتھ یہ بھی برکتیں تھیں مسلمان دیکھیں اس بات کو۔ گھوڑا دے دیا، اونٹ خرید لیا، قیمت 40 درہم دے دی، کہا کچھ بھی لے جا، ہاتھ آگے کیا کہا نبی کا کچھ ہے یہ،
یہ زمانے کا کچھ نہیں ہے، نبی کا کچھ ہے، یہ تیرے ہاتھ میں نہیں آئے گا، جا کوئی برتن لے کے آ۔ برتن تو نہیں ہے، کپڑا لا، کپڑا بھی نہیں۔ کہا کہ نبی کے کچھ لینے کے لیے ہاتھ کافی نہیں ہے، پھر دامن پھیلا لیا۔ جابر بن عبداللہ نے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے خزانچی مال کو اٹھا کر جابر بن عبداللہ کی جھولی بھر دی ہے، جب جھولی سے گرنے لگا ہے سکے درم دینار کے، کہا چلا جا، یہ رب کے محبوب کا کچھ ہے۔ سبحان اللہ۔ جابر بن عبداللہ جا رہے تھے، اب ایک گلی سے مڑے نہیں تھے کہ رب کے محبوب نے آواز دی، جابر۔ جھٹ سے دیکھا، کہا ادھر آ۔ جابر فرماتے ہیں کہ مجھے محسوس ہو گیا آج رب کا محبوب مجھے میرا اونٹ بھی واپس کر دے گا۔ مجھے فرمایا کہ قیمت لے لی تو نے، کچھ بھی لے لیا ہے؟ کہا جا یہ اونٹ بھی لے جا۔ کہا رب کے محبوب کیا بے آپ نے ختم کر دی ہے؟ کہا نہیں، سودا ختم نہیں ہوا ہے۔ پھر ہوا کیا ہے؟ کہا یہ ہم تجھے گفٹ دے رہے ہیں، کیونکہ تحفہ دینے سے وہ بڑا کرتی ہے، لے جا یہ ہم تجھے گفٹ میں دے رہے ہیں، تحفے میں دے رہے ہیں تجھے۔ مسلمہ دیکھ سے قربان میں ان کی سخاوت پر، قربان میں ان کی سخاوت پر مسلمہ دیکھ تو صحیح کہ ابھی مقصد بھی زبان پہ آیا نہیں، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو کہ دامن میں ہم سے سمایا نہیں۔ قربان میں ان کی سخاوت پر مقصد بھی زبان پہ آیا نہیں، بات ہی کوئی نہیں کی، بس رب کے محبوب پوچھتے جا رہے ہیں، اندازہ لگاتے جا رہے ہیں۔ گھوڑا اس کا اونٹ خرید بھی لیا ہے، پھر کچھ بھی دے دیا ہے، پھر اسے اونٹ بھی واپس کر دیا ہے، جا جا کے کفالت کر اپنی بہنوں کی۔ مقصد بھی زبان پہ آیا نہیں، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔